اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین اما بعد فقد قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود السلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے ایک ویڈیو آلریڈی بنائی ہے، وہ پڑی ہوئی ہے، میں دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس میں جناب مالک اشتر کا جو میں نے ڈیٹا پورا جمع کیا بکوں میں سے کافی، یہ تو اگر میں گھنٹوں کے حساب سے ویڈیو بنانی شروع کروں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ جو احتشام الہی ظہیر ایک ناسبی ملا ہے، کبھی یہ اہل بیت کی توہین کرتا ہے، کبھی صحابہ رسول کی، کبھی صحابہ جناب مولا متقیان علی علیہ السلام کی۔ تو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ملک کے اندر جو ہے نا تفرقہ بازی پھیلا رہا ہے اور ملک کے اندر انتشار پھیلا رہا ہے، تو اس کو فوری طور پر اریسٹ کریں اور اس پہ پرچہ بنائیں، کیونکہ اس کے اوپر پرچہ کرتا ہے، اس نے توہین جناب مالک اشتر کی۔ آپ کو پتہ ہے مالک اشتر کون ہے؟ نبی آخر الزمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور مولا متقیان علی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیوں اس نے توہین کی؟ اس نے کیوں یہ بد زبانی اور بد کلامی اور گندی زبان استعمال کی کہ جناب مالک اشتر جنگ جمل اور جنگ صفین دونوں جنگوں میں شامل تھے، اور وہ بہادری انہوں نے دکھائی، یقین کریں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور مولا متقیان علی علیہ السلام سرکار فرما رہے ہیں کہ اے مالک اشتر، تمہاری حیثیت میرے نزدیک ایسی ہے جیسے میری حیثیت نبی آخر الزمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مطلب کہ جیسے مولا علی علیہ السلام کے لیے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ علی، تمہاری حیثیت جیسے ہارون کی جناب موسیٰ کے لیے تھی، اور تمہاری حیثیت میرے لیے ایسی ہے۔ اور جناب مولا علی علیہ السلام جناب مالک اشتر کے لیے فرما رہے ہیں یہ الفاظ، اور یہ کیا کتا بھونک رہا ہے کہ جی جناب مولا علی چاہتے تھے کہ جنگ میں مارا جائے، لیکن ان کو کیسے شہید کیا گیا؟ اسی بنو امیہ کے شام، جو اس کا باپ ہے نا، شام میں بیٹھا ہوا تھا، اسی نے زہر دلوائی جناب مالک اشتر کو، کیونکہ گورنر بنایا تھا مولا علی علیہ السلام نے، ان کو گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ تو دیکھیں ان کے تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، میں نے اتنا لمبا ڈیٹا اگر آپ فیس بک پہ جا کے دیکھیں، وہاں میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ پورا پیراگراف لکھ کے لگایا ہے، اور انشاءاللہ میں یہاں باقی یوٹیوب، فیس بک، انسٹا اور ٹک ٹاک سب جگہ پہ ویڈیو لگاؤں گا، اور میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس کو فوری طور پر اس کو اریسٹ کریں۔ اگر آپ نے اس کو اریسٹ نہ کیا، اور آپ نے اگر کسی اہل تشیع کے کسی نوع خان کو، کسی عالم کو دوبارہ کسی کے کہا جی کہ اس نے اس صحابی کی توہین کیا تو ہم نے اریسٹ کیا ہے، تو یہ ہم پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ اریسٹ کیسے کرتے ہیں۔ اب یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے انسلٹ کر رہا ہے صحابہ اکرام کی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو تکلیف کیا ہے؟ اب اس سے ریفرنس پوچھیں کہ کون سی امت المومنین ہے، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں جنہوں نے کہا جی کہ ہم کتا سنتے ہیں، نعوذ باللہ اس کو، جبکہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں وہ اللہ کی زبان بول رہے ہیں۔ اللہ کی زبان قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جب تک میں اجازت نہ دوں اس ٹائم تک کلام نہیں کرتے۔ تو مالک اشتر کے لیے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھیں تو کون سی ازواج ہے جس کی جرت ہے کہ وہ نبی کے الفاظ کو کراس کرے؟ نبیوں کے سردار کے کسی کی جرت نہیں، کسی ازواج کی اتنی جرت نہیں کہ وہ نبی کے الفاظ کو کراس کر سکے، اور یہ کتا بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ جی مالک اشتر کو یہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی تھی کہ یہ کتا ہے۔ کتے تو تم ہو، تمہیں تو کتا کہنا بھی جو ہے نا یہ کتے کی توہین ہے۔ میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی دوستو، یہ دیکھیں میں آپ کو تاریخ کے پہلو بتاتا ہوں، کیونکہ اس کو تکلیف ہے جو صحابہ با وفا ہیں، جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے اہل بیت کے لیے قربانیاں دیں۔ اتنی لمبی داستان ہے جناب مالک اشتر کی، یہ اس کو تکلیف ہے، یہ منافق ہے، یہ شر پسند مولوی ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں پاکستان کے اندر جتنے لڑکیوں کے ریپ ہوئے، مطلب کہ مسجدوں کے اندر جن ملاؤں نے بچیوں کے ساتھ زیادتی کی، بچوں کے ساتھ زیادتی کی، ہر ملاؤں کو چھڑوانے کے لیے پولیس اسٹیشن میں یہ گیا ہے۔ آپ جا کے پولیس اسٹیشنوں میں پوچھیں، پھر ان ماں باپ پہ اس نے پریشرائز کیا، اور اب یہ بد زبانی اور یہ جو ہے نا گندی زبان استعمال کر رہا ہے جناب مالک اشتر کے لیے، تو ہم یہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کریں گے
کہ اسے فوراً سے پہلے اس کو اریسٹ کریں، ادروائز پھر ریئیکشن اس کا آئے گا، کیونکہ ہم اب چپ نہیں بیٹھیں گے۔ کبھی یہ جناب بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی توہین کرتے ہیں اور کبھی اہل بیت کی توہین کرتے ہیں۔ ایک ہزارے میں ایک حرامی ملا بیٹھا ہوا ہے جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے۔ اب کسی نے اہل بیت کی توہین کی یا صحابہ باوفا، دیکھیں ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، کوئی کسی کا بھی صحابی ہے ہم اس کی توہین اس لیے نہیں کرتے، ہمیں اہل بیت اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی، اور ہم کسی کی، دیکھیں ہم احادیث لیتے ہیں اہل البیت علیہ السلام سے، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم اہل البیت کے ماننے والے ہیں اور ان کے گھر کے نوکر ہیں، اور جو اہل بیت کے صحابہ کی طرف، صحابہ با وفا کی طرف زبان بد زبانی کھولے گا اور زبان درازی کرے گا، ہم اس کی زبان کو اس کی نکال کے باہر نکال لیں گے، اس کے منہ میں سے نا یہاں سے کھینچیں گے اور باہر نکال دیں گے۔ یہ وارننگ ہے، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں تھا، ہم تمہیں بتا کے کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان کو لگام لگا لو، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ تمہاری زبان کھینچ کے یہ تمہاری زبان کو کھینچ کے باہر نکالنا پڑے، تمہاری زبان بہت لمبی ہوگی۔ ایک وہ ملا ہزارے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی زبان کو بھی لگام انشاءاللہ جلدی لگائیں گے۔ تمہیں عادت پڑ گئی ہے اہل بیت کی توہین کرنا اور صحابہ کی توہین کرنا، ہم کسی کے صحابی کی توہین نہیں کرتے۔ ہاں ہمارے فقہی مسائل ہیں، ہمارے فقہی اصولوں کے اوپر دیکھیں اختلاف ضرور ہیں سنی بھائیوں سے، لیکن یہ سنی نہیں ہے، یہ منافق ہے، خارجی ہے، ناسبی ملا ہیں۔ یہ ناسبی ملا کو لگام ڈالنی پڑے گی، گورنمنٹ آف پاکستان اس کو فوری طور پر اریسٹ کرے۔ ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے۔ میں باقی مومنوں سے کہوں گا جتنا ہو سکے آپ یہاں آئیں، جتنی ڈیٹیل آپ کو چاہیے میں آپ کو دوں گا، قرآن و حدیث سے دوں گا انشاءاللہ، اور ایسے ملوں کا بائیکاٹ کریں اور ان کے خلاف کامنٹ بھی لکھیں، اس کو شیئر کریں جتنا ہو سکے آگے، ویڈیو پیغام جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہیں، یوٹیوب، انسٹا، جہاں آپ بیٹھے ہیں، ایسے ملاؤں کی جو ہے نا، ایسے ملاؤں کو چھوڑے نا۔ آج اگر آپ نے چھوڑ دیا، دیکھیں آگے انہوں نے بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی توہین کی، اہل بیت کی توہین کی، اور یہ اہل بیت پہ الزام لگاتے ہیں، تو آج اگر آپ چپ بیٹھے تو کل اہل بیت کو آپ کو جواب دینا پڑے گا، ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور انصاف کریں، اور ویڈیو دیکھیں، یہ نہیں کہ ویڈیو لمبی ہے تو آپ دیکھیں ہی نہ، ویڈیو دیکھیں اور فیکٹ دیکھیں۔ میں اس کے ساتھ ویڈیو کنیکٹ کروں گا، میں ویڈیو اس کی بھی ڈالتا ہوں جس نے بد زبانی کی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا، گرد و نواح کا خیال رکھیں، اور ایسے ملاؤں پہ نظر رکھیں تاکہ یہ جو بد کلامی کر رہے ہیں اس کی بد کلامی کو جو ہے نا اس کی کلام کو روکا جا سکے۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ مولا پنجتن پاک آپ تمام مومنین و مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔